کسی بھی ایک عام پاکستانی سے آپ پوچھ لیں، اسے نہ IMF سے سروکار ہے، نہ FATF کے بیچارے کو سوجھ بوجھ ہے، نہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے وغیرہ کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ اس کو معلومات ہے، تجارتی خسارہ کم ہونے سے بھی عام آدمی کا کیا واسطہ، اور شرح سود برقرار رہے یا بڑھ جائے یہ بھی عام لوگوں کو اس سے کوئی سروکار، براہ راست سروکار نہیں ہے، مگر اس وقت وزیراعظم عمران خان سے لے کے ہر پاکستانی کی زبان پر یہ فقرہ ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور بلا شبہ یہ حکومتی مشینری تھی اور جو دیکھتی رہی نااہلی تھی، بد انتظامی تھی، دوسرے معاملات تھے، مگر مہنگائی کا جنب بے قابو ہو چکا ہے۔ اب وزیراعظم عمران خان تک کو اپنی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلانے میں مشکلات ہیں۔ وزیراعظم عمران خان حالیہ دنوں میں مختلف مواقع پر مہنگائی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کابینہ کے وزراء کو بھی دلاسا دیا کہ مشکل وقت ہے لیکن مہنگائی سے گھبرانا نہیں۔ وزیراعظم عمران خان ان جذبات کا بھی اظہار بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس لیے لنگر خانے کھولے ہیں تاکہ غریب لوگ کم از کم دال روٹی سے بھی پیٹ بھر سکے، مگر یہ وہ ماحول نہیں ہے جس کا عمران خان وعدہ کر کے آئے تھے یا جس کا PTI نے وعدہ کیا تھا۔ کئی کیبنٹ میٹنگز میں کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں، شکلیں ان کی اتری ہوئی ہوتی ہیں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی، مشکل وقت ہے، ابھی اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے۔ مشکل وقت ہے، بے روزگاری کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم لنگر کھول رہے ہیں تاکہ لوگ جا کے کم از کم دال روٹی کھا سکے۔ وہاں جو لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے لیے جگہ ہے، وہ وہاں کھانا پینا ملتا ہے۔ مشکل وقت میں، مہنگائی کے وقت میں تنخواہ دار طبقہ جو مشکل میں ہے ان کے لیے ہم نے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں لے کے آئی ہیں اور کوالٹی والی چیزیں۔ اسلام آباد میں ایک شیلٹر ہوم کے دورے کے موقع پہ وزیراعظم عمران خان نے بے گھر لوگوں کے مسائل بڑی بے تکلف کے ساتھ سنے، اور وزیراعظم نے ان پناہ گاہوں میں مقیم لوگوں سے محنت، کام کاج، روزگار کے حوالے سے بھی معلومات لی۔ ان کو پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ بے روزگاری پہ ان کے پاس دلاسا تھا، وہ انہوں نے دیا اور کہا کہ انشاءاللہ مزدوری ملے گی۔ کیسا کام مل رہا ہے آج کل؟ بس انشاءاللہ ملے گی، ابھی ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نکلیں گے اور آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا کام مل رہا ہے آج کل، نوکریاں مل رہی ہیں؟ نہیں تھوڑا کام دو سر، سردی میں نہیں، سردی ہے اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا کام تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے۔ انشاءاللہ کام ملے گا۔ اب ہم کافی یہاں کنسٹرکشن بھی تو روکی ہوئی ہے نا ابھی تک، اس کو بھی کرے گا انشاءاللہ کام ملے گا۔ کھانا شانا ٹھیک ہے یہاں؟ ہاں یقیناً عمران خان درد دل ہے ان کو جب وہ یہ بات سن رہے ہیں، لیکن حل بہرحال انہوں نے کرنا ہے اور ان کی ٹیم نے کرنا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 16 مہینے کی کارکردگی دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کا نظام اس انداز سے چل رہا ہے جس کا کہ وہ لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ شاید جو ان کی خواہش ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق افراط زر کی شرح 13% کو چھو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آٹا، چینی، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، مٹن، بیف، کھلا دودھ، حتیٰ کہ سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور عام آدمی کی قوت خرید بے پناہ متاثر ہو چکی ہے۔ PTI کے اقتدار میں آنے یعنی کہ اگست 2018 سے جنوری 2020 تک، یعنی کہ اب تک اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں 30 سے 70% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور ہر لحاظ سے غریب کی زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی ہے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج، سب سے کٹھن چیلنج جو ہے وہ یہی مہنگائی ہے۔ وہ کیا کچھ ہے جو حکومت کر سکتی تھی اس نے نہیں کیا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت ہی ممتاز ماہر معیشت ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی، لمس میں اکنامکس کے پروفیسر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو اچانک مہنگائی میں ایک بہت بڑی تیزی ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران، جو ہے وہ حالات تقریباً بے قابو ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی بہت مہنگائی تھی، اب سے چند ماہ پہلے بھی، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ مہنگائی اکانومی کی ہر ایسپیکٹ کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ جو کم انکم طبقہ ہے ان کے لیے مہنگائی بہت ہی بدترین خبر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس مہنگائی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسٹس نہیں ہوتی۔
جو لوگ ایسٹس والے لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی ایسٹ کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں انفلیشن میں. لیکن جو صرف ویج انکم پہ جن کا آسرا ہے، ان کے لیے مہنگائی بہت ہی مشکل پیدا کرتی ہے. چنانچہ ہمیں مہنگائی کو جتنی جلدی اس کے اوپر قابو پا لیں وہ ڈاکٹر صاحب یہ حالیہ مہینوں میں سیاسی اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جو ہم نے میسو سرج دیکھا ہے حالیہ چند مہینوں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں ڈیفینیشنز کی طرف آنا چاہیے. میسو سرج جب مہنگائی کا ہوتا ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں خدا کے فضل سے اس قسم کا میسو سرج مہنگائی کا کبھی ہوا نہیں. میسو سرج ہوتا ہے مہنگائی کا جبکہ انفلیشن 100% پہ پہنچ جاتی ہے، جو کہ لیٹن امریکن ملکوں میں بہت ہوا ہے اور جو کہ بعض افریقن ملکوں میں ہوتا رہا ہے. ہمارے ہاں انفلیشن 13%، 13.5% زیادہ ہے ہماری ہسٹری کے لیے، لیکن اگر آپ پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو 3-4 مرتبہ ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، جبکہ انفلیشن 10%، 11%، 12%، 13% پہ جاتی رہی ہے. اس کی وجہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. جو آپ کا پہلا سوال پہ تھا، بھی جا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، ویسے تو جانے کو تو ہم 20% پہ بھی جا چکے ہیں. جی ہاں، وہ پہلے ہم جا چکے ہیں، لیکن ہم کبھی اس لیول پہ نہیں پہنچے جس پہ کہ کئی ملک جاتے رہے ہیں اور جس سے بے اندازہ نقصان ہوتا ہے. لیکن میں آنا چاہتا ہوں اس طرف جو کہ آپ کا سوال تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، اور میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ہے انفلیشن کا، میکرو اکنامک امبیلنس کے بعد جو انفلیشن ہوتی ہے، یہ پچھلے 20 سال میں یہ ہم چوتھی دفعہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. مشرف کی گورنمنٹ کے ختم ہونے کے وقت بالکل اسی مرحلے پہ گزرے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، جب نواز شریف کی گورنمنٹ اس کے بعد آئی، ہم اسی مرحلے سے گزرے، اور اب عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے اور دوبارہ ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. اور جو انیشیل انفلیشن پش ہوتی ہے ہماری اکانومی میں، اس کی وجہ ہوتی ہے میسو ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ. چونکہ ہم ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ کو یعنی کہ عام زبان میں ہمارے روپے کی قدر جو کم ہوئی، جو کہ پچھلے ایک سال کے دوران 35-40% کم ہوئی، یہ بنیادی وجہ ہے. یہ بنیادی وجہ ہے، اور بار بار یہی وجہ ہوتی ہے. ہر 4 سال 5 سال کے بعد یہی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم بر وقت ایڈجسٹمنٹ اس کی نہیں کرتے. تو جب یہ اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے روپے کی قیمت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام امپورٹڈ چیزیں، اور ان میں سے سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا تیل کی قیمت بے اندازہ بڑھ جاتی ہے، اور تیل سے پھر تمام چیزوں کی قیمتوں کا اضافہ تیل کی قیمت کے اضافے سے ہوتا ہے. چنانچہ ہم دوبارہ اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں جس مرحلے سے پچھلی 3-4 حکومتیں گزرتی رہی. اچھا، ایک تو ہو گیا یہ آپ نے جیسے فرمایا ایکسچینج ریٹ، روپے کی قدر. دوسری چیز یہ کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، ہمیں گیس کی قیمت بڑھانی ہے، ہمیں ٹیکسز بڑھانے ہیں، وہ بھی تو اضافی بوجھ آیا نا. بالکل وہ بھی اضافی بوجھ آیا، اور وہ بوجھ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم بر وقت ان چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے رہے. ہم اس کو پوسٹ پون کرتے رہے جب تک کہ ہمیں لٹرلی ہمارے ریزروز کا دیوالیہ ہو گیا، اور پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا، اور IMF نے کہا میں تو اسی صورت میں مدد کروں گا، یہ سب ایڈجسٹمنٹس کرو گے. چنانچہ ان تمام چیزوں کا اثر انفلیشنری اسپائرل میں یہ ظاہر. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ سیٹل کب ہوتا ہے؟ اس دور سے جب ہم گزر جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 20 سال میں 4 بار گزرے، پھر ایک سیٹل بھی ہو جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ آج کے حالات میں وہ کب سیٹلمنٹ آپ کو ہوتا لگ رہا ہے کہ یہ ابال جو ہے یہ بیٹھ جائے مہنگائی کا؟ اگر ہم IMF کے پاس سپٹمبر 2018 میں چلے جاتے تو اس وقت تک ہمیں یہ معاملہ سیٹل ہوتا نظر آ رہا ہوتا، کیونکہ اس کو تقریباً 18 مہینے لگتے ہیں اس پروسیس کو گزرنے میں. ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، پچھلی 3 دفعہ بالکل یہی ہے. تقریباً 18 مہینے میں یہ پروسیس اپنی سیٹلمنٹ کی طرف آ جاتا ہے. چونکہ بعض وجوہات جس کی تفصیل میں اس وقت جانا ضروری نہیں ہے، یہ ہم IMF کو جانے میں ہم نے دیر کر دی. چنانچہ وہ 18 مہینے کا مرحلہ آج نہیں، آج سے 6 مہینے کے بعد سیٹل ہوگا. اور اس وقت تک میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر پاکستان کی اکانومی کا سٹرکچر دیکھیں تو اس وقت تک انفلیشن دوبارہ واپس آ جائے گی سنگل ڈیجٹس میں اور کم ہوتی جائے گی.
تو ایک اسپیکولیٹری سپائرل شروع ہو گیا اکانومی میں لوگوں میں، جس کی وجہ سے گندم کی قیمت بڑھی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بھی اگلے چند ہفتوں میں اس کی قیمت میں بھی کمی اب آنی شروع ہو گئی ہے اور کم ہو جائے گی. فوکس آپ کو کرنا چاہیے کور انفلیشن پہ، اور کور انفلیشن کم ہو رہی ہے اور 18 مہینے میں وی ول بی بیک ٹو سنگل ڈیجٹ انفلیشن. چلیں، بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی فرما رہے تھے کہ ابھی ضرور ابال ہے لیکن بہتری آئے گی اور آئندہ 6 مہینوں میں 7 مہینوں میں بہتری ہوگی. یہی اندازہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اب قابو آئے گی اگلے چند مہینوں کے اندر، مگر پھر نہ آ جائے اس کے لیے حکومت کو انتظامی اقدامات کرنے ہوں گے، اور جو نااہلی اور بد انتظامی کی جس کا ہم ذکر پہلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے عمران خان کو اس کو قابو میں لانا ہوگا.